جب جی جی اہل حدیث یہ کہتے ہیں کہ قرآن سننا اور صحابہ کا فہم، تو اس صحابہ کا فہم کیا صحابہ کی سوچ ہے؟ قرآن اور نہیں نہیں حدیث نہیں، کا صحابہ کا سوچ نہیں، صحابہ کے ضابطے جس سے وہ دین کو سمجھتے تھے، ان کی میتھڈولوجی، میتھڈ ان کا قرآن و سنت کو سمجھنے میں صحابہ کا جو میتھڈ تھا، جو اصول تھے، وہ جب یہ منہج کا بات مطلب کہی ہوتا ہے جاتی ہے میتھڈ۔ صحابہ کا فہم، تو تھوڑی سی بات واضح ہو جائے آپ کے لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ان واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا جو رسول اللہ کے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ ہوئے تھے۔ قرآن پاک جب نازل ہوا تو اس کے پیچھے کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، وہ کس کے بارے میں نازل ہوا، اللہ کے رسول نے اس وقت کیا کہا، رسول اللہ نے اس آیت کے بارے میں کیا سمجھایا، کس رول پہ سمجھایا، یہ ساری سچویشن صحابہ کرام کے سامنے واضح تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ قرآن نے قرآن کی تفسیر پڑھی، ہاں ایک ایک سورت کو پڑھنے اور یاد کرنے میں ان کو مہینوں لگ جاتے تھے۔ مہینوں اس لیے لگتے تھے کہ رسول اللہ سے وہ دین کے اصول اور ان کی بنیادوں کو سمجھتے تھے۔ تو جب ہم فہم صحابہ کہتے ہیں تو فہم صحابہ کا یہ مطلب بالکل یعنی کلی طور پہ نہیں ہوتا کہ صحابہ کی اپنی کوئی سوچ تھی جو دین سے الگ تھی، رسول کی فکر سے الگ تھی، اور اس کو انہوں نے دین میں داخل کیا، ہرگز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ دین کے جو انہوں نے اصول سیکھے تھے، دین کے فہم کا جو طریقہ سیکھا تھا، اور نصوص اور جو ہے قرآن اور سنت کا جو ان کا فہم تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کی روشنی میں، اس فہم کی ہم بات کرتے ہیں، نہ کہ ان کی اپنی کوئی پرسنل آئیڈیالوجی تھی اور اس آئیڈیالوجی کو ہم فہم صحابہ کا نام دیتے ہیں۔ اچھا ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ صحابہ کوئی معصوم عن خطا ہیں سمجھنے میں یا اس میں ان سے چوک نہیں ہو سکتی، لیکن ایک بہت اہم بات یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو قرآن نازل ہوا، جو حدیثیں نبی سے بتائی گئیں، صحابہ کرام نے پریکٹیکل اس پہ عمل کیا نا، اس کو سمجھا، اور ان کے اس فہم اور اس سمجھ پر اللہ رب العالمین نے مہر لگائی ہے۔ کیونکہ دیکھیے ان سے کئی جگہ غلط فہمی ہوئی تو فوراً اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کریکٹ کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کو ٹھیک کیا گیا۔ تو بعض صاحب جسے وہ سحری کا مسئلہ ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جو ہے کب سے کب تک ٹائمنگ ہے، اس میں ایک صحابی سے چوک ہوئی تو اللہ کے رسول نے اصلاح فرمائی، بلکہ قرآن میں ایک اور لفظ جو ہے نازل کیا گیا اس کی وجہ سے تاکہ یہ غلط فہمی دور ہو جائے۔ تو صحابہ سے جہاں جہاں چوک ہوئی وہاں اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رہنمائی ہوئی، اور جہاں صحابہ کرام کو نہیں ٹوکا گیا وہ ایک دلیل ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم کی روایت ہے نا، صحابہ کہتے تھے کہ ہم عزل کرتے تھے والقرآن ینزل، اور قرآن نازل ہوتا تھا، اور اس عمل پر اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آیا کہ یہ غلط ہے، اس کو دلیل مان لیا کہ اگر ہم یہ غلط کرتے تو اللہ کی طرف سے ہم کو ٹوک دیا جاتا، ہم کو بتا دیا جاتا۔ تو یہ صحابہ یعنی بعد کے علماء ہے نا، ان کے فہم میں یہ بات نہیں ہے جو صحابہ کرام کے فہم میں ہے، کہ صحابہ کرام کا جو فہم ہے قرآن و حدیث کا سمجھنا، اس میں جو وحی کا دور ہے نا، آسمان سے وحی نازل ہونے کا دور، اس دور میں وہ زندہ رہے ہیں، اس دور میں وہ جیے ہیں، اس دور میں بھی وہ قرآن کو سمجھا ہے اور حدیث کو سمجھا ہے، جس دور میں وحی کا سلسلہ جاری تھا۔ تو اگر اس دور میں ان سے کوئی چوک ہوئی تو فوراً قرآن کی جو ہے وہی آ جاتی ہے، اور وہی عہد رسالت کے بعد وہی فہم انہوں نے آگے بھی بڑھایا ہے۔ اس لیے ان کا جو فہم ہے وہ عام لوگوں کی طرح نہ سمجھے کہ اب عام لوگوں کا جیسا فہم ہے ویسے صحابہ کرام کا بھی فہم ہے۔